اور تراویح کے متعلق آپ نے بات کی ہے، نماز تراویح قرآن مجید سننے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک قسم کی تہجد کی نماز ہے، عام دنوں میں ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل یا نماز تراویح بولا جاتا ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک یہ جو درمیانہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں کسی بھی وقت آپ قیام کریں گے، عبادت کریں گے، تو وہ جو نفل و نوافل آپ ادا کر رہے ہیں وہ نماز تہجد، نماز تراویح، قیام اللیل ہی بولا جاتا ہے، تینوں چیزیں۔ تو نماز تراویح روٹین میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لی جاتی ہے، کیونکہ نمازی جمع ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں اور گھروں میں جا کے آرام کریں، پھر اٹھے سحری سے پہلے سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ تو نماز تراویح جو ہے اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز تراویح کے اندر قرآن ٹھہر ٹھہر کے قاری صاحب پڑھتے ہیں۔ مسجد کے اندر ایک جماعت کی صورت میں نماز تراویح ہوتی ہے، تو لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں، آ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنیں۔ جتنا اجر قرآن پڑھنے والے قاری صاحب کو ملتا ہے اتنا ہی سننے والے کو ملتا ہے، سننے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ قاری صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے دوسرا ایک مقتدی کھڑا ہو کے صفوں میں تلاوت سن رہا ہے، دونوں کو برابر کا اجر ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نماز تراویح نفل ہے اور روزہ فرض ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح ضروری ہے، جس دن نماز تراویح رہ جاتی ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن نماز تراویح اگر کسی وجہ سے رہ گئی، نہیں پڑھ سکا، تو اس نے ایک نفل عبادت چھوڑی ہے، وہ اجر سے محروم ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے والا مجرم ٹھہرے گا۔ تو یہ ضمناً بات آگی، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ کلیئر کریں کہ اگر نماز تراویح کسی وجہ سے نہیں بھی پڑھ سکے، پڑھنی چاہیے، بہت اجر کا باعث ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکے تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، روزے پورے رکھے گا ایک مسلمان بندہ۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے اس کو رخصت ہے، اگر مریض ہے یا کوئی خاتون ہے مخصوص ایام کے اندر تو ان کو رخصت دی گئی ہے، باقی ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے وہ روزہ لازمی رکھے گا۔ نماز تراویح کے لیے اب آپ نے جیسے بات کی کہ چھوٹے ہوتے ہم گھر سے آتے تھے، تھوڑی سی پڑھ لی تو باقی چھوڑ دی، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، بچوں کے اوپر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کو مسجد میں ضرور لانا چاہیے، یہ بات لازمی، مسجد میں ضرور لائیں۔ جب ہمارے مسلمانوں کے بچے مسجد میں آئیں گے تو ان کی مسجد سے محبت پیدا ہوگی، اسلام سے محبت پیدا ہوگی، ان کو قرآن سے پیار اور الفت محبت پیدا ہوگی، کیونکہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے پورے معاشرے کے اندر، نماز تراویح ہو رہی ہے، قرآن کی آوازیں ہر مسجد سے آ رہی ہیں، تو جب بچے مسجد میں جاتے ہیں، چاہے شرارتیں کرتے رہیں، پیچھے بیٹھے رہیں، یا نماز نہ بھی پڑھے، تھکے رہے، تو ان کو پیار سے سمجھا کے پیچھے چیئرز پہ بٹھا دیں کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، اگر تھک گئے وہ پڑھ نہیں سکتے، بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سنو، انشاءاللہ جب وہ تلاوت سنیں گے تو ان کے دل میں قرآن کا نور آئے گا، ان کے ذہنوں کے اندر قرآن کا نور آئے گا، قرآن سے محبت پیدا ہوگی۔